السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الطور کی آیت نمبر 28 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ پس نصیحت کیجئے، پس آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے، اس کے احسان کی وجہ سے نہ کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے قیامت کے حالات بیان کیے اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کے مناظر ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، یعنی وحی کے ذریعے آپ پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے آپ اس کو پورا کریں اور کفار اور مشرکین کی بیہودہ باتیں اور ان کی تہمتوں کی پرواہ نہ کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے لگائے گئے 2 الزامات کا ذکر کیا۔ پہلا الزام یہ ہے کہ کاہن اس کو کہتے ہیں جس کا شیطانوں سے تعلق ہو اور وہ ان سے باتیں معلوم کروائے، یعنی لوگوں کے گھروں میں جنات کو، شیاطین کو بھیج کر وہاں کی باتیں معلوم کروائے اور ایک بات کے ساتھ کئی باتیں آگے ملا کر مزید جھوٹ بیان کرے۔ اور مجنون دیوانے کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دونوں چیزیں آپ میں نہیں ہیں اور یہ اللہ کا آپ پر انعام ہے۔ بنعمت ربک، یعنی اپنے رب کی، آپ کا رب۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف لفظ رب نہیں بولا بلکہ فرمایا کہ ربک، تیرا رب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہر نیک شخص کے ساتھ اس کے رب کا تعاون ہوتا ہے۔ تو ان دونوں الزامات کی تردید کرتے ہوئے آگے ان کے مزید جو الزامات تھے ان کا ذکر کیا۔ فرمایا ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔ کیا وہ انتظار کرتے ہیں، کیا وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں؟ ام یقولون شاعر، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں؟ یعنی یہ تیسرا الزام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نتربص به ریب المنون، ہم انتظار کرتے ہیں اس کے ساتھ زمانے کی گردش کا۔ منون کا معنی ہوتا ہے موت، زندگی کو کاٹ دینے والی چیز، یعنی زمانے کی گردش، زمانے کی ہلاکت، کہ کوئی ایسی گردش اس پہ آئے اور یہ نعوذ باللہ ہلاک ہو جائے۔ یہ مشرکین مکہ کا کہنا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں آپ میں نہیں ہیں، کہ قرآن مجید نہ تو یہ کاہنوں کی بیہودہ گفتگو ہے، نہ یہ دیوانوں اور پاگل لوگوں کی گفتگو ہے اور نہ ہی یہ شاعروں کا کلام ہے۔ یہ تو ایک قانون سے بھرپور کتاب ہے جس کا ہر لفظ ایک قانون بیان کرتا ہے، اور قانون بھی ایسا کہ جس کی مثل دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میں اس طرح کی کوئی برائی پائی جاتی ہو؟ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ زمانے کی گردش کا انتظار کرتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، بس کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، بس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ یعنی ٹھیک ہے، تم میرے انجام کا انتظار کرو اور میں تمہارے برے انجام کا انتظار کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی دوسری جگہوں پر بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ موت تو ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس سے کوئی بھی نبی یا ولی یا برا یا نیک شخص بچ نہیں سکتا، کہ ان کے لیے بھی موت ہے اور آپ نے بھی اس دروازے سے گزرنا ہے۔ تو ان سے یہ کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، دیکھو کہ تمہاری موت کیسی آتی ہے اور میری کیسی، تمہارا انجام کیا ہوگا اور میرا کیا ہوگا۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 15 مرتبہ لفظ ام کے ساتھ تعجب اور انکار کے انداز میں مشرکوں کی جہالت کا ذکر کیا اور کافروں کے جو تبصرے تھے ان کا ذکر کیا، کہ فرمایا کہ یہ لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں، ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی عقلیں ان کو یہی حکم دیتی ہیں؟ احلام، یہ حلم ان کی جمع ہے اور اس کا معنی یعنی عقل ہوتا ہے، جس طرح حلیم آتا ہے، یہ غصے اور شدت کے مقابلے میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ کیا ان کی عقل
ان کی سمجھ ان کو یہی حکم دیتی ہے؟ ام ہم قوم طاغون، یا یہ سرکش قوم ہے، یعنی یہ نبی علیہ السلام اور دین کے خلاف یہ سرکشی کرنے والے ہیں، یا ان کی عقلیں ہیں ہی اتنی کہ یہ نبی علیہ السلام کو اور دین فطرت کو جھٹلانے میں ہی لگے رہتے ہیں؟ ام یقولون تقولہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خود بنا لیا؟ تقولہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کچھ چھوٹی سی معمولی سی بات اور تکلف کے ساتھ کسی بات کو بنانا اور گھڑ لینا جو اگرچہ بہت چھوٹی ہی ہو۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید ایسی کوئی من گھڑت بات نہیں، نہ اس میں ایسے کوئی جذبات اور تکلفات پائے جاتے ہیں، یہ تو بالکل سادہ اور واضح قسم کی گفتگو ہے۔ بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی اصل بات یہ ہے کہ ان کا اس قرآن پر ایمان ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو موجود ہی نہیں سمجھتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، پس چاہیے کہ وہ لے آئیں بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اسی طرح کی کوئی بات اگر وہ سچے ہیں، یعنی اگر آپ قرآن خود بنا سکتے ہیں تو یہ بھی تو اہل عرب ہیں اور یعنی ان کی بھی تو زبان یہی ہے، یہ بھی بنا کر دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ان کو یہ چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر تم قرآن کی ہم مثل لے آؤ، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہاں نبی علیہ السلام پر لگائے گئے الزامات کا جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی ربوبیت کا جو انکار تھا اس کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ کیا یہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے، یا یہ خود خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی یہ اللہ کا انکار کرتے ہیں تو ان کو یہ پوچھا جائے کہ کیا پھر تم کسی خالق کے بغیر ہی بن گئے ہو؟ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی چیز ہو، کوئی برتن ہے، کوئی کپڑا ہے، کوئی اور چیز ہے، تو ہم کہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی نہیں، یہ خود ہی بن گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک اتنا بہترین قسم کا جو انسان ہے، جس مشینری کی مثل دنیا میں کوئی مشین ہے ہی نہیں، تو یہ کس طرح ایک خالق کے بغیر بن سکتا ہے؟ ام ہم الخالقون، یا یہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں، یعنی انہوں نے خود ہی یہ خالق بھی ہیں اور مخلوق بھی ہیں، یہ چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو؟ بل لا یوقنون، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ یعنی ارض و سماوات کی جو تخلیق ہے اس پر مشرکین کا بھی اتفاق ہے کہ یہ ان کا خالق اللہ ہی ہے، بڑا معبود اس کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے یقین میں ہی فرق ہے اور یہ کسی بھی چیز کے خالق نہیں ہیں۔ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں یا یہ حکم چلانے والے ہیں؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے یا خود ہی ان کا حکم دنیا کے اوپر چلتا ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں بھی نہیں ہیں، یہ خزانوں کے مالک بھی نہیں ہیں، کیونکہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اگر نبوت ملنی ہی تھی تو طائف کے کسی سردار کو ملتی یا مکہ کے کسی سردار کو ملتی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ، سورہ زخرف میں اللہ نے ذکر کیا کہ یہ تو اپنی روزی کے بھی مالک نہیں ہیں، رزق بھی اپنی قسمت اور اپنی تقدیر کے بھی یہ مالک نہیں ہیں، اپنی مرضی سے اس کی بھی یہ تقسیم نہیں کر سکتے۔ تو نبوت تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے، تو کیا یہ اللہ کے داروغے لگے ہوئے ہیں؟ ام ہم المسیطرون، مسیطر کا معنی داروغہ بھی ہوتا ہے، حکم چلانے والا بھی، کہ ان کے حکم پر اللہ نے چلنا ہے؟ نہیں۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے کہ اس کے ذریعے یہ سن آتے ہیں، یعنی آسمان سے یہ باتیں سن کے آ کے کرتے ہیں کہ جو ان کے نزدیک بڑی سچی ہیں، حالانکہ ان میں صداقت ہے ہی نہیں۔ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، بس چاہیے کہ لے آئے ان کا سننے والا کوئی واضح قسم کی دلیل، یعنی اگر یہ آسمان سے کچھ سن کے آئے ہیں تو پھر اس کی کوئی دلیل پیش کریں جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ صحیح نہیں ہے اور ان کی بات ٹھیک نہیں ہے اور دین اسلام یہ مضر ہے، یہ فائدہ مند نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل لے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ یعنی اگر یہ اللہ کو بڑا معبود مانتے بھی ہیں مشرک، تو پھر یہ اس کے لیے اپنے ذہن کی اختراع میں اپنی من گھڑت بات کی وجہ سے اللہ کے لیے بیٹیاں کیوں ثابت کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں
کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اکیلا دنیا کا نظام نہیں چلا سکتا، تو اللہ نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے چلایا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ قوت بازو تو بیٹے ہوتے ہیں، تو اللہ نے اگر سارے نظام کو چلانے کے لیے کسی مخلوق کو مقرر کرنا تھا تو اس نے بیٹیوں کا انتخاب کیوں کیا؟ یعنی بیوقوفوں والی اور مجنون لوگوں والی باتیں تو ان کی اپنی ہیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کی تو کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے مزدوری کا سوال کرتے ہیں؟ پس وہ من مغرم چٹی سے بوجھل ہوتے جا رہے۔ یعنی بعض اوقات بندہ کسی چیز کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ اس کا بجٹ اس کو اجازت نہیں دیتا۔ کیا آپ ان سے تنخواہ مانگتے ہیں کہ یہ لوگ دے نہیں سکتے تو آپ کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم تنخواہ نہیں دے سکتے لہٰذا ہم آپ کی تعلیمات پر ایمان نہیں لا سکتے؟ تو ایسی بھی کوئی بات نہیں، اسلام نے تو کسی انسان پر کوئی چٹی ڈالی ہی نہیں۔ اگر اسلام میں نظام زکوٰۃ یا نظام صدقات ہیں تو وہ تو جو صاحب حیثیت ہیں ان کے اوپر ہیں، جو نادار ہیں ان کے اوپر تو ایسی کوئی چیز فرض ہے ہی نہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے کہ پس وہ اس کو لکھتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی غیبی خبریں ان کے پاس آتی ہے جو یہ لکھ لیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں؟ ظاہر ہے ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، کیا وہ مکر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ بس کافر لوگ جو ہیں وہ مکر کرنے والے ہی ہیں، یعنی یہ چالیں چلتے ہی آئے ہیں شروع دن سے، جب سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور جو یعنی شیطان جیسے جو تھے وہ اسلام کے خلاف مکر کرتے ہی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے مکروں کو ختم کر دیتا ہے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے کوئی معبود ہے اللہ کے سوا؟ یعنی یہ کیا دوسروں کو معبود بناتے ہیں؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اس کا کوئی بھی شریک نہیں، نہ انسانوں میں سے، نہ جنوں میں سے، نہ فرشتوں میں سے، نہ حجر و شجر، نہ سورج چاند، کوئی چیز بھی اس کا شریک نہیں، بلکہ سب اس کی مخلوق ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر وہ دیکھ لیں یعنی کسفن آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا، ساقطن گرتا ہوا، تو وہ کہیں گے سحاب مرکوم کہ یہ بادل ہیں گہرے یا تہبت ہے۔ یعنی ان مشرکین کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان گرائیں۔ فرمایا کہ اگر ہم گرا بھی دیں تو یہ اس قدر ضدی اور اس قدر یہ ہٹ درم ہے کہ یہ کہیں گے کہ یہ تو بادل تھا، یہ آسمان تھا ہی نہیں۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ، پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ ملاقات کریں یومہم الذی، اس دن میں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے، یعنی ان کو چھوڑ دو حتیٰ کہ قیامت برپا ہو اور قیامت میں ان کے فیصلے کر دیے جائیں۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن ان کا مکر ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یعنی دنیا میں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کا کوئی مکر، ان کا کوئی شریک ان کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس چیز کا انکار کیا۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب ہے دون ذالک، اس سے پہلے یا اس سے کم، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یہاں دون ذالک کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو مشرکین ہیں یا کفار مکہ ہیں ان کو قیامت کے عذاب سے پہلے دنیا میں کئی قسم کی تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور ان کو کئی قسم کے جھٹکے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ دون ذالک سے مراد قبر کا عذاب ہے اور قیامت کا عذاب جو ہے وہ عذاب اکبر ہے۔ تو یہ دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں، یعنی دنیا میں ان کے لیے اذیتیں اور آخرت کا کلی عذاب، یا قبر کا چھوٹا عذاب اور آخرت کا بڑا عذاب، کہ یہ سب ان ظالموں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ،
لیکن ان کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ اس بات کو نہیں جانتے، یعنی ان کو علم نہیں ہے، یہ اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ فاصبر، پس صبر کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے، فإنک بأعیننا، پس بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، وسبح بحمد ربک حین تقوم، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، حین تقوم، جب بھی آپ کھڑے ہوں، اور ومن اللیل فسبح وادبار النجوم، اور رات کے وقت میں بھی پس اس کی تسبیح بیان کیجئے اور تاروں کے بعد بھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا، باندھ لینا، یعنی آپ اپنے آپ کو دین کے ساتھ مضبوط کر لیں کہ ان کی باتوں کے پیچھے لگنا یا ان کی باتوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ ان کی باتوں پر کڑنا شروع کر دیں گے تو آپ کی منزل آپ کو حاصل کرنا مشکل ہو جائے گی۔ یہی اصول ہے آج بھی۔ اگر ایک شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ درست رستے پر ہے، وہ صحیح ہے، اور اس کی درستی کا جو معیار ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، یعنی اگر وہ دیکھتا ہے کہ میرا معاملہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، چاہے اس کا وہ معاملہ کوئی گھریلو ہو یا کاروبار کا ہو یا معاشرے کا ہو، خاندان کے ساتھ ہو، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، کسی بھی زندگی کی کسی بھی فیلڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اگر اس کا وہ معاملہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی باتوں اور ان کی طعن و تشنیع اور ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کرے۔ اگر وہ ان کی مخالفت کی پرواہ کرے گا تو وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکے گا۔ جس طرح وہ مثال دی جاتی ہے نا کہ اگر کوئی شخص راستے میں چلتے ہوئے ارد گرد کے بھونکنے والے کتوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دے گا یا ان کے پیچھے لگنا یا ان سے ڈرنا شروع کر دے گا تو وہ منزل کھو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو بولنے دو اور اپنا رستہ جاری رکھو۔ تو یہی حکم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ یہ لوگ جو اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں ان سے آپ کنارہ کش ہو جائیں، ان کو نظر انداز کر دیں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان کو نظر انداز کر دیں، وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیفوں کو نظر انداز کر دیں اور اللہ پر توکل کریں۔ یہاں بھی یہی حکم دیا، فرمایا کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے، پس بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے دیکھنے کی وہ بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی آنکھ کی بناوٹ کیا ہے، شکل و صورت کیا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ساری مخلوقات کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور فرمایا کہ آپ بھی ہماری آنکھ کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ، اور تسبیح بیان کیجئے، یعنی سبحان اللہ پڑھیے اور الحمدللہ پڑھیے، یعنی اپنے رب کی تحمید بھی اور تسبیح بھی بیان کیجئے۔ کب؟ حین تقوم، جب بھی آپ قیام کریں، جب بھی آپ کھڑے ہوں۔ یعنی یہاں قیام سے مراد اکثر مفسرین نے یہ لیا ہے کہ دوپہر کے آرام کے بعد اٹھنا، اور اس اٹھنے کے بعد دو نمازیں آ جاتی ہیں، ظہر اور عصر۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات سے اس کی تسبیح بیان کرو، اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز، وَإِدْبَارُ النُّجُومِ، اور تاروں کے غروب ہونے کے بعد، اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ تو یہاں پانچوں نمازوں کا تذکرہ ہے، کیونکہ مکہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں پر پانچوں نمازیں فرض ہو چکی تھیں، صرف اس کی رکعات تھوڑی تھیں کہ 4 کی بجائے 2 تھیں، اور دوسرا یہ تھا کہ باقاعدہ باجماعت نماز ہر ایک ادا نہیں کی جاتی تھی، اذان نہیں دی جاتی تھی، کیونکہ یہاں مشرکوں کا غلبہ تھا۔ تو مدینہ میں آ کر یہ ساری چیزیں مقرر ہو گئیں، نماز بھی 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت ہو گئی، اذان کا بھی حکم ملا اور پھر جماعت کا بھی۔ یہاں ہمیں ایک اور جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ دنیا کے غم ہوں یا کسی قسم کا بھی کوئی غم ہو، کسی کو اپنے کاروبار کا غم ہے یا اس کو اپنی بیماری کا غم ہے یا اس کو اپنے دشمنوں کا خوف و خطرہ اور غم ہے یا عزیزوں کا غم ہے، کوئی بھی غم ہو یا خوف، کوئی تکلیف ہے یا مشکل اور پریشانی، اس کا حل ان چیزوں میں ہے۔ ایک تو صبر، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید، اللہ کا ذکر اور نماز کا قیام۔
یعنی یہ 3 چیزیں، نماز بھی چونکہ ذکر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے ہم دنیا کے ہر غم اور ہر خوف اور ہر تکلیف پر ہم قابو پا سکتے ہیں، ہم اس میں سے باسلامت گزر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔